آپ نے تکلیف کی یہاں آنے کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلے میں آپ سب کو، میرے جو کلیگس ہیں ان کا انٹروڈکشن دیتا ہوں، اسٹارٹنگ فرام رائٹ۔ وی آر اکمپنیڈ بائی مسٹر ابرار رشید، سن آف انکارسریٹڈ ایم پی بارامولہ انجینئر رشید صاحب۔ ہمارے ساتھ عادل نذیر صاحب ہے، ہمارے سینئر لیڈر پارٹی کے، اور میرے امیجیٹ دائیں طرف ہے مسٹر ایڈوکیٹ جی این شاہین صاحب جو ہماری پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور میں فردوس بابا، سینئر لیڈر عوامی اتحاد پارٹی، اور میری بائیں طرف ہے اعجاز لون صاحب، سینئر لیڈر عوامی اتحاد پارٹی۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے، آج کا دن کافی اہم تھا جموں کشمیر کی سیاست کے لیے، کیونکہ انجینئر رشید صاحب کا جو بیل کا میٹر ہے وہ آج لسٹڈ تھا ہائی کورٹ میں۔ اسی حوالے سے ہماری پارٹی کی ایک ڈیلیبریشن ہوئی، ہماری کور گروپ کی میٹنگ ہوئی، تو اس میں سے ہم نے کچھ ایک ڈیسیجنس لیے ہیں، پولیٹیکل ڈیسیجنس لیے ہیں انجینئر رشید صاحب کی رہائی کے متعلق۔ تو میں اب ڈائریکٹلی انوائٹ کروں گا ایڈوکیٹ جی این شاہین صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں اور ہماری جو فیصلے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں۔ جناب ایڈوکیٹ شاہین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب صحافت سے وابستہ برادری کا دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمد کرتا ہوں کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس پر یہاں آنے کی زحمت اٹھائی، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہی سنگین ہے کہ ہمیں یہ ایمرجنسی پریس کانفرنس بلانا پڑی۔ جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ انجینئر رشید صاحب جو عوامی اتحاد پارٹی کے محبوس پریزیڈنٹ ہیں اور بارامولہ کانسٹیچوئنسی سے منتخب پارلیمنٹ ممبر ہیں، جس نے پارلیمنٹ میں اپنے منصب کا عہد بھی لیا ہے، لیکن منتخب ہونے کے باوجود اور پارلیمنٹ ممبر کی حیثیت سے حلف نامہ اٹھانے کے باوجود آج تک اس کو پارلیمنٹ کی کارروائی میں شرکت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ انجینئر رشید صاحب نے جو حلف برداری لی ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ انجینئر رشید صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں اپنی سیاست لوگوں کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور نہ وہ کوئی دہشت گرد ہے، نہ ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کی پراویژنز اس کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سیاسی سطح پر یہ حکومت ہند کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو بھرپور مینڈیٹ دیا ہے بارامولہ کے ووٹروں کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں، حکومت ہند پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع ہم فراہم کریں۔ چنانچہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے آج تک، پچھلے 3-4 مہینوں سے وہ پابند سلاسل ہے سینٹرل جیل تہاڑ میں، جیسے آپ سب لوگوں کو یہ معلوم ہے۔ آج اس کی وہ بیل پٹیشن آنریبل ہائی کورٹ آف دہلی میں بھی تھی، وہاں جو کارروائی آج ہوئی ہے ہم اس کو واچ کر رہے تھے آن لائن، اس پر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وی ہیو ایبسلیوٹ ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان جوڈیشری، وی ریسپیکٹ دا جوڈیشری اینڈ وی ہوپ فار جسٹس فرام دا جوڈیشری آلسو، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از انجینئر رشید صاحب ایک منتخب نمائندہ ہے، چنانچہ اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ بجٹ سیشن کل 31 جنوری سے
शुरू हो रहा है भारतीय पार्लियामान का, ये नहायत ही अहम इजलास है जो तकरीबन 1 महीने तक जारी रहेगा। इसमें हमारी शिरकत कश्मीर की जानिब से ज़रूरी है, इंजीनियर रशीद साहब की जानिब से। चनांचे ये मौका हमें सियासी तौर पर नहीं मिल रहा है, इसमें हुकूमत हिंद की जो हटदर्मी है वो ना, उसका कोई जवाज़ है नहीं सियासी सतह पर। लिहाजा करके जो पॉलिटिकल मॉरलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, उसके मुताबिक इंजीनियर रशीद साहब को ये हक बनता है कि वो पार्लियामेंट के इजलास में वैसे कि एक मुंतखब पार्लियामेंट मेंबर शिरकत करें। चनांचे ऐसा नहीं हो रहा है। इंजीनियर रशीद साहब ने जो बावसूख ज़राया से हमें इतला मिली है, वो कल से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ तिहाड़ जेल दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये बात जब हमें पहुंची कि इंजीनियर रशीद साहब ने अपनी सतह पर यह फैसला लिया है कि मैं कल से भूख हड़ताल पर जा रहा हूं अपने जो हुकूक हैं उनको मनवाने के लिए, तो हमने यहाँ कोर ग्रुप की मीटिंग अवामी इत्तेहाद पार्टी की बुलाई। उसमें हमने कुछ बहस मुबाहिस भी हुआ और मुतफ़िक़ा तौर जो फैसला जात हमने लिए, इन फैसला जात की तफसील में आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कोर ग्रुप में इंजीनियर रशीद साहब महबूस रहनुमा अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एब्सोल्यूट सॉलिडरिटी का इजहार किया गया और ऐलान भी किया गया। नंबर 2, चनांचे इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं, वो वहाँ भूख हड़ताल पर जा रहे हैं कल से, तो हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि हम इंजीनियर रशीद साहब के साथ भरपूर यकजहती का ऐलान भी करें और इसका इजहार भी करें। लिहाजा करके ये फैसला लिया गया कि कल अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। श्रीनगर में हम प्रताप पार्क में भूख हड़ताल शुरू करेंगे और साथ साथ जम्मू में हमारे जो कारकुनान हैं, पार्टी रहनुमा हैं, वो भी कल जम्मू में भूख हड़ताल कर रहे हैं। जो जगह वहाँ उनको मिलेगी वहाँ पर वो जमा होंगे और उस कारवान की क़यादत अवामी इत्तेहाद पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स के चेयरमैन मोहतरम सैयद इश्तियाक कादरी साहब कर रहे हैं। इसी तरह जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी हमारा एक कारवान है, वहाँ हमारे कुछ सियासी लीडरान ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल नबी साहब दिल्ली में हैं, वो आज भी कोर्ट में थे, पिछले 3 दिन से वो दिल्ली में ही मुकीम है। तो ये फैसला लिया गया कि दिल्ली में भी जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा और उस कारवान की क़यादत पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मोहतरम इनामुल हक साहब कर रहे हैं। और यहाँ श्रीनगर में हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। प्रताप पार्क में हमने जगह मुंतखब की है और हमने मुकामी इंतज़ामिया से भी ये दरख्वास्त दी है कि हमें इस प्रोग्राम के लिए इजाज़तनामा फराहम किया जाए और हम वेट कर रहे हैं। उस इजाज़तनामे की दरख्वास्त हमने डाली है। उम्मीद है कि शाम तक वो परमिशन लेटर भी हमारे पास आएगी। अगर हुकूमत ने परमिशन दे दिया तो कल प्रताप पार्क में हम सब को इकट्ठा इंशाअल्लाह इंजीनियर रशीद साहब की यकजहती में भूख हड़ताल पर देखेंगे। और हम ये इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत हिंद से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, पार्लियामेंट के स्पीकर ओम बिरला साहब से
اور وزیر اعظم ہند نریندر مودی صاحب سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے. جو قانونی اور آئینی داو پیچ کھیلے جا رہے ہیں وہ داو پیچ زیادہ دیر تک نہیں کھیلے جا سکتے ہیں, کیونکہ عوام کا یہ حق ہے. جن لوگوں نے انجینئر رشید صاحب کو یہ ووٹ دیا ہے, اس کو منتخب کیا ہے, کہ ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت ہند سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں جو دوسرے سیاسی کارکنان مختلف جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. قانونی سطح پر جو ان کے وکلا, ان کے گھر والے یہ قانونی کارروائی کر رہے ہیں, لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام گرفتاریاں سیاسی ہیں, اور سیاسی سطح پر بھی ہر جو متعلقہ افراد ہیں, جو ادارے ہیں, ان کو بھی اس نزاکت کا احساس کرنا چاہیے تاکہ ان جو محبوسین ہیں ان کی رہائی فی الفور ممکن ہو. میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں, بس یہ فیصلہ جات ہم کو آپ تک پہنچانے تھے. امید ہے کہ میں آپ یہ پیغام جو انجینئر رشید صاحب نے سینٹرل جیل تہاڑ سے دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی جو غالب پرامن جمہوری آبادی ہے وہ بھی انجینئر رشید صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. جس طرح سے وہ کر سکتے ہیں پرامن طریقے سے وہ کریں, لیکن ہمارا یہ جو پروگرام ہوگا ہمیں تقریریں نہیں کرنی ہے. ایک پرامن مطالبہ ہے, پرامن سطح پر ہم جمع ہو رہے ہیں, اور اس سلسلے میں ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری آواز متعلقہ اداروں تک, متعلقہ ایوانوں تک حکومت ہند کے پاس پوری قوت اور شدت کے ساتھ پہنچے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ متعلقہ ادارے اور حکومت ہند اس سلسلے میں انجینئر رشید صاحب کی فی الفور رہائی اور اس کو پارلیمنٹ میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی اقدامات اٹھائے, تاکہ ہماری آواز پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں بھی بلند ہو. ریاست جموں کشمیر کی خوشحالی کے لیے, ریاست جموں کشمیر کی پرامن اسٹیبلٹی کے لیے, اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ, اس کے لیے آواز بلند ہوئے. ڈیولپمنٹ کے لیے آواز اٹھے, اور جو ہمارے خواہشات ہیں ان خواہشات کی بھی ترجمانی بھرپور طریقے سے, کیونکہ پوری قوم انجینئر رشید صاحب سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ کشمیر کا اس وقت ایک سرکردہ رہنما ہے جس سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ کشمیری قوم کی آواز بلند کرے, ان کی ترجمانی کرے, جو لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کی حق ادائی کی جا سکے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی طرف سے اضافی کلمات کے لیے محترم عادل نذیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کچھ پوائنٹس بھول گئے ہیں وہ ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول فرمائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ سیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. اور آپ سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارہمولہ جو پارلیمانی حلقہ تھا وہاں سے چن کے آئے تھے انجینئر رشید صاحب جب وہ تہاڑ جیل کی کال کوٹری میں بند تھے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج کل چوتھا پارلیمنٹ سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی بارہمولہ کے لوگوں کو بولنے کا پارلیمنٹ میں حق نہیں دیا گیا. کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انجینئر رشید صاحب وہاں پہ ایز اے انجینئر رشید صاحب جائیں گے, بلکہ وہ وہاں پہ 18 کانسٹیٹوئنسیوں کو 18 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے اور 4 ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرنے جائیں گے. اور میں یہ امید کرتا ہوں
کہ گورنمنٹ آف انڈیا اس چیز کو نظر میں رکھے کہ یہ 4 ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ 18 کنسٹیچوئنسی 18 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے, 5 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو یہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی آواز پارلیمنٹ میں اٹھا سکے. اور اسی ضمن میں انجینئر رشید صاحب نے تہاڑ کی کال کوٹریوں میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ کل انشاءاللہ الرحمن 31 جنوری 2025 کو 10 بجے کال کوٹری تہاڑ کی ان کال کوٹریوں میں اپنا انڈیفینٹ ہنگر اسٹرائک سٹارٹ کریں گے. اور ان سولیڈیٹری ود انجینئر رشید صاحب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے, جو ہم بھی پارٹی کے کارکنان ہیں, ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے انشاءاللہ الرحمن ہم بھی کل ان کے ساتھ سولیڈیٹری میں کھڑا رہیں گے. ہم آج سری نگر میں ہیں تو ہم کل لال چوک میں ان کے ساتھ ہنگر سٹرائک پہ جائیں گے, اور جموں میں ہمارے جو ہم نے وہاں پہ بھی پرمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے, اور دلی میں بھی, کیونکہ ہم نے ہر جگہ پہ ہمارے کارکنان ہیں, اور ہم تمام جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ جموں کشمیر یعنی کشمیر پروونس سے ہمارے 2 اور پارلیمنٹ ممبر ہیں, آغا روح اللہ صاحب اور میاں الطاف صاحب. میں دونوں کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن کیا مجھے یہ بتائیں ان کا فرض نہیں بنتا تھا ان 3 پارلیمنٹ سیشنز میں وہ اپنے ساتھی کی آواز اٹھائے؟ جب وہ اپنے ساتھی کی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی بات کریں گے؟ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اگر کچھ بھی وہ اپنے لوگوں کے ہت میں کرتے ہیں, لیکن ان کا پہلا بنیادی فرض بنتا ہے کہ 18 لاکھ لوگ نارتھ کشمیر کے ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی آواز کب گونجے گی پارلیمنٹ میں. کیا یہ آغا روح اللہ صاحب کا, کیا یہ میاں الطاف صاحب کا حق نہیں بنتا تھا, فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ بات کریں ان کے لیے وہاں پہ؟ اس لیے میری گزارش ہے ان سے بھی کہ کل جب وہ بجٹ سیشن اٹینڈ کرنے جائیں گے, کیونکہ آج آنریبل کورٹ کے سامنے, آنریبل ہائی کورٹ دلی کے سامنے بہت انٹرم اینڈ ریگولر میٹرز تھے انجینئر صاحب کے, بٹ انفارچونیٹلی کچھ فائنل ڈیسیجن نہیں آ پایا آج. لیکن میں امید دیٹ مینس سمپلی کہ انجینئر رشید صاحب کل پارلیمنٹ سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے. دیٹس وائی آئی ایکسپیکٹ آغا روح اللہ صاحب اینڈ میاں الطاف صاحب ول ریز وائس, وہ کل فلیگس اور بینرز کے ساتھ پارلیمنٹ میں گھسیں گے کہ ریلیز انجینئر رشید صاحب, ریلیز وائس آف پیپل آف نارتھ کشمیر جہاں سے وہ چن کے گئے ہیں. اور میں گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ انجینئر رشید صاحب کو اکیلے بند نہیں رکھ رہے ہیں, آپ ان 18 لاکھ لوگوں کو تہاڑ جیل میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں. آپ ان 5 لاکھ ووٹوں کو بند کر کے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ انہوں نے ووٹ دیا تھا تاکہ یہ ہماری زبان بنے پارلیمانی ہند میں. لیکن انفارچونیٹلی آج کتنے مہینے ہو گئے ان کو نہیں چھوڑا گیا. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل ہی کرتا ہوں, اور زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے, وی بلیو ان جوڈیشری, ہمیں پورا یقین ہے, لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیجن گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے, بیکاز اپوزیشن پرمیشن وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ہم اسی امید کے ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جلد سے جلد رہا سیشن ہے انجینئر رشید صاحب کو الاؤ کیا جائے گا. اور ہم کل انشاءاللہ الرحمن ان کی سولیڈیٹری میں, وہ کل تہاڑ کی کال کوٹری میں اپنا انڈیفینٹ ہنگر سٹرائک سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ ان کے کارکنان, اس پارٹی کے کارکنان, اور بحثیت ووٹر, کیونکہ ہم نے بھی ووٹ دیا ہے, بحثیت سٹیزن آف دس ٹیریٹری, کہ ہم یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم بھی کل ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہم اگر آپ میں سے بھی, عام لوگوں میں سے بھی کوئی جوائن کرنا چاہے گا تو ہمارے ساتھ جوائن کر سکتا ہے سری نگر میں. اور میری امید یہی ہے کہ جناب جو ہمارے ابھی منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس یونین ٹیریٹری کے, وہ بھی جناب آواز اٹھائیں گے. جناب جب آپ پارلیمنٹ ممبر کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ کبھی ان لوگوں کے لیے نہیں اٹھا سکتے ہیں جن لوگوں کو ایلیگیشن ہی الٹی لگی ہے رائٹ فرام دا بگننگ. دیٹس وائی آپ کا پہلا فرض بنتا ہے, آپ پہلے آواز اٹھائیے ایک منتخب ممبر پارلیمنٹ کے لیے, بعد میں آپ بات کیوں اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ ہمت نہیں کرتے ہیں ایک منتخب پارلیمنٹ ممبر کی آواز اٹھانے کے لیے, تو مجھے تو وہ تو پھر ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا نا کہ آپ ان لوگوں کی کریں گے جن کو ہمیشہ حریت کی نظر سے دیکھا گیا, جن کو ہمیشہ سیپریٹسٹ کی نظر سے دیکھا گیا. That's why کہ میں امید کرتا ہوں کہ they will also pressurize government of India, and Engineer Rashid Saab will come out of Tihar jail and he will represent his people, not only North Kashmir بلکہ پورا کشمیر, کیونکہ کشمیر کے ہر خطے میں انہوں نے اسمبلی میں ریسنٹلی ووٹ لیا ہے, لوگوں نے ان پہ ایک بہت بڑا اعتماد جتایا. میں یہی کہتا ہوں آج بھی آخری اپیل میں, سری سنتو ایکسریز لنٹو ادنا رائے کہن گاؤں, یہ ہمارا ہو چکا ہے. We have been converted from a مطلب فل فلیجڈ آٹونومس اسٹیٹ ٹو اے یونین ٹیریٹری. دیٹس وائی کہ آج ہم سب کو ملنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں کہ انجینئر رشید صاحب کو انشاءاللہ الرحمن جلد سے جلد رہا کیا جائے گا. باقی شکریہ.